السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مآب زین الفقہاء حضرت امیر جامع نظامیہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الجامعہ صاحب، حضرت معتمد جامعہ صاحب، حضرات شیوخ کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، عزیز طلبہ، پس پردہ سماعت فرمانے والی تقدس مآب ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: اور تمہیں جو رسول کریم علیہ السلام عطا فرمائیں تم اس کو لے لو، اور جس سے وہ تمہیں منع فرمائیں تم اس سے باز رہو۔ حبیب کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ مآخذ شریعت میں ماخذ ثانی، مصدر ثانی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس پر نہایت ہی پرمغز گفتگو ابھی آپ نے حضرت شیخ الحدیث حفظہ اللہ سے سماعت فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے صحیح بخاری شریف کی ایک منفرد انداز سے شرح فرمائی ہے، جس کو جامع نظامیہ کے مخطوطات کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے، اور اس پر دو فاضل حضرات نے PhD بھی کی ہے، اور اس وقت دارالحدیث سے اس پر تحقیقی کام بھی چل رہا ہے۔ تو اس مبارک مخطوطے میں صحیح بخاری شریف سے متعلق سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے ہی نہج پر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے مسائل شرعیہ کا استخراج و استنباط فرما کر اس پر تراجم اور عنوانات قائم فرمائے ہیں۔ بخاری شریف کی آپ نے متعدد شروح پڑھی ہے، عمدۃ القاری کا اپنا ایک انداز ہے، فتح الباری کا اپنا ایک انداز ہے، ارشاد الساری کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن شیخ الاسلام متقدمین کی شروح سے استفادہ کرتے ہوئے مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ اپنے پاک پروردگار کی طرف سے عطا کردہ فہم کو استعمال کر کے اس کو لکھے ہیں۔ نہایت ہی نادر آپ نے اس میں مباحث فرمائے ہیں، لغوی بحثیں بھی اس میں ہیں، بلاغی بحثیں بھی اس میں ہیں، اصولی بحثیں بھی اس میں ہیں، معرفت اور روحانیت سے متعلق بحثیں بھی اس میں ہیں، خوش عقیدگی سے متعلق اس میں نکات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت و تعظیم و توقیر کے سلسلے کے بھی اس کے اندر فوائد موجود ہیں۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ وہ ساری مباحث جو میں نے قید کتابت میں لائی ہے پوری آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے، بس میں مختصراً چند نکتے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کے اندر ایک عنوان قائم کیا، اور اس کے تحت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک روایت ذکر فرمائی، جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا تھا کہ جنابت زدہ شخص کیا تیمم کر سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اگر میں اس سلسلے میں اس کو اجازت دوں تو تھوڑی سی بھی سردی وہ محسوس کرے گا تو پھر اس کی بنیاد پر تیمم کر لے گا،
تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ غور کیجئے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی مجتہدانہ بصیرت کتنی بلند ہے۔ آپ اس پر لکھتے ہیں لحاظ المصلحۃ فی الفتویٰ مع انہ خلاف النص، یعنی مفتیان کرام کے لیے ایک اصول عطا کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ہے، اور بطور خاص فقہ حنفی کی کثیر روایات مستدلات آپ سے مروی و منقول ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت باوجود یہ کہ جانتے ہیں کہ جنابت والا بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، نص سے جو بات ثابت و ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کر سکتا ہے، مگر حضرت فرماتے کیا ہیں، اگر میں اس کی اجازت انہیں دے دوں یوں تو پھر اس کو یہ حیلہ اور بہانہ بنائیں گے، اور تھوڑی سی سردی محسوس کریں گے تو کہیں گے عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے، چلو تیمم کر لیں۔ تو آپ نے نص کے ظاہر ہی پر توجہ نہیں رکھی، بلکہ مقصد شریعت پر توجہ مرکوز کی، منشأ شارع پر توجہ مرکوز کی، اور مصلحت دینی کا لحاظ کیا۔ بظاہر نص کے خلاف لگ رہا تھا فتویٰ، لیکن آپ نے علماء اور مفتیان کرام کو بتایا دیکھو صرف احکام شریعت بتا دینا ہی تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ مقاصد شریعت کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو سیدی لکھتے ہیں لحاظ المصلحۃ فی الفتویٰ، فتوے میں مصالح شرعیہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، بظاہر نص کے خلاف بھی ہے تو سد ذریعہ کے طور پر اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب اس اصل کو پیش نظر رکھیں آپ، اور اس پر اگر مطالعہ کرتے جائیں تو فقہ کے کثیر جزئیات آپ کو اس سلسلے میں ملیں گے۔ تو سیدی شیخ الاسلام کی فقاہت بھی معلوم ہوتی ہے، بصیرت اجتہادی بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر آنے والے ادوار میں نئے نئے مسائل پیش آئیں گے، اور حیلہ ساز حیلہ باز علماء کو مفتیوں کو الجھائیں گے، تو آپ نے انہیں بھی مکمل طور پر رہبری کا سامان عطا کر دیا۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کے اندر ایک باب ہے کہ من اجرا امر الامصار، اس عنوان کے تحت انہوں نے روایات ذکر کی ہے۔ میں صرف آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس درسگاہ کے طلبہ ہیں، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا حدیث کے باب میں بھی کس انداز کی شرح فرمایا کرتے ہیں، تو حضرت اس پر لکھتے ہیں اعتبار عرف البلد فی المعاملات، کہ معاملات میں، عبادات میں نہیں، اعتقادات میں نہیں، معاملات میں، بلد یعنی جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کے عرف کو پیش نظر رکھے، وہاں کے رواج کو پیش نظر رکھے۔ اگر عرف سے توجہ ہٹا لی جائے، رواج اور وہاں کے تعامل سے توجہ ہٹا لی جائے، صرف جزئیات کو دیکھ کر آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے، اور عرف سے آپ بے خبر رہیں، تو آپ بہت مرتبہ ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام بتا رہے ہیں عنوان قائم کر کے اعتبار عرف البلدی فی المعاملات، کے معاملات میں عرف بلد کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب نئے نئے طریقے تجارت آج وجود میں آئے گئے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے، بٹ کوئن کی بات ہوتی ہے، اور ساری تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر آپ فتویٰ نویسی کریں گے، آپ کتابیں لکھیں گے، آپ لوگوں کی رہبری کریں گے، تو آپ کی رہبری کامل ہوگی۔ اسی طرح سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے، صحیح بخاری شریف کے اندر عنوان قائم کر کے المسلمون عند شروطہم۔ اب زیادہ مسئلہ اس وقت لین دین پر ہے، نئی نئی تجارتوں کی وجہ سے دارالفتہ میں بھی سوالات آتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ جواب ملے، جس بزنس میں میں نے انویسٹ کیا ہے اس کے جواز کی راہیں نکل آئیں، اور کچھ اس کے اندر ابتدا میں گڑبڑی کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ خلل میں اپنے آپ کو ڈال لیتے، چاہتے ہیں کہ نتیجہ صحیح برآمد ہو۔ خشت اول اگر ٹیڑھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ عمارت جتنی بھی بلند ہوگی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ خشت اول کی بنیاد بہت اہم رہتی ہے، پہلی اینٹ اچھی رکھنا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے المسلمون عند شروطہم، معاملات میں بعد میں پریشان نہ ہونا، مسلمان اپنے شرائط کے تحت ہوں گے، یعنی جب بھی کوئی معاملہ کریں تو صحیح شرائط طے کر لیں، اچھی طرح سے معاملے کو بصیرت سے آپ آغاز کریں، اور شرائط وہ ہو جو شرعی حدود کو پھلانگنے والی نہ ہو، حلال کو حرام کرنے والی نہ ہو، حرام کو حلال کرنے والی نہ ہو۔ اب اس طرح کی میں کثیر مثالیں اس میں لکھا ہوں، مگر میں مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ معاملات کے میدان میں آپ کی گہرائیاں دیکھ لیجئے
پھر اعتقادات کی بات آتی ہے تو سبحان اللہ، وہ تو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ بطور خاص اس کے اندر ایسے ایسے پیارے پیارے نکتے لکھتے ہیں کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت والرضوان صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت کے تحت کہ جس کے اندر یہ امام بخاری نے عنوان قائم کیا، بابو استعمالی فضلی وضوء الناس، کہ لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پانی جو وضو میں استعمال ہو کے رہ گیا ہے اس کو استعمال کر سکتے، یعنی وہ طاہر ہے ان کے پاس۔ انہوں نے روایت ذکر کی، نبی کریم علیہ السلام نے کلی کی اور پانی پینے کے لیے فرمایا، تو اس سے امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ عنوان لکھتے التبرک بشرب ماء مج فیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پانی کو پی کے برکت حاصل کرنا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کلی فرمائی ہے۔ تو دیکھیے آپ عنوان کیسا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے عناوین آپ کو بخاری میں تراجم کے بطور نہیں ملیں گے، لیکن حضرت شیخ الاسلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک محدث کا کام، ایک فقیہ کا کام متقدمین کے علوم ہی کو منتقل کرنا نہیں ہے، اپنے زمانے میں کوئی اس سے ہٹ کے کوئی فکر رکھتا ہے اس معاصر فکر کا رد کرنا بھی اس کا کام ہے، اور اپنے پاکیزہ عقیدوں پر دلائل قائم کرنا بھی اس کا کام ہے۔ پھر شیخ الاسلام ایک عنوان قائم کرتے ہیں الاستبراک بالنخامۃ والبزاخ، نبی پاک علیہ السلام کے آب دہن اور آب بیمی سے برکت حاصل کرنا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے آب بیمی سے جو استبراک کیے، اس میں لفظ استبراک گو کے نہیں ہیں، الفاظ تو یہ ہے فواللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ، بخدا جب حضور پاک علیہ السلام آب بیمی عطا فرماتے تو وہ کہیں اور نہیں گرتا تھا، صحابہ کی ہتھیلیوں میں گرتا تھا، وہ حضرات اس کو اپنے چہروں پر جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ اتنا ہی اس کا ذکر ہے، حضرت کہتے الاستبراک بالنخامۃ والبزاخ، آقا کے نخامہ سے، بزاخ سے، آب دہان سے، آب بیمی سے برکت حاصل کرنا۔ تو ہم نظامیین کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے خوشا چینوں، میں بارگاہ رسالت میں آپ سے فیض یاب ہو کر لوٹا ہوں تو اس علم کی خیرات لے کر آیا ہوں جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس علم کو سینے میں میری امانت سمجھو، وراثت سمجھو، اس کے ساتھ تم جہاں میں جاؤ، جہاں تم جاؤ گے فتح و نصرت ہم رکاب رہے گی، کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس طرح سے شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام سے متعلق وہ واقعہ کہ حضور علیہ السلام صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امر امامت فرما دیے تھے، وہ امامت کر رہے تھے، تشریف لائے، پھر اس کے بعد جب صحابہ نے متوجہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس روایت کے تحت آپ نے کیا پیاری بات فرمائی، عدم امتثال الامر اذا کان منشأہ الادب، ہم کہتے حکم پر عمل کرنا ہے، حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، تعمیل حکم کرنی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں دیکھو حضرت صدیق نے تو بظاہر عمل نہیں کیا، حکم تھا کہ ابو بکر مصلی پر کھڑے رہ کر بدستور امامت کرتے رہو، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی کو حکم دیا تھا لفظ رسول اللہ مٹا دو، مگر نہیں مٹایا انہوں نے، تو بظاہر حکم پر عمل نہیں ہوا۔ کل کے دن کوئی صحابہ کے خلاف بولنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو صحابہ ہیں مگر حضور کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام محافظ ہے ناموس صحابہ کے بھی، وہ کہتے ہیں عدم امتثال الامر اذا کان منشأہ الادب، یاد رکھنا اگر منشا ادب ہے، حکم پر عمل آوری نہیں ہو سک رہی ہے تو یہ بھی حسن عقیدت ہی میں آتا ہے۔ دیکھو ان صدیقوں نے کیسا کر کے دکھایا ہے۔ اس طرح سے شیخ الاسلام نے رنگا رنگ جلوے دکھائے ہیں۔ عزیز طالب علم، شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف کی حدیث جس میں تشہد پڑھنے کا حکم ہے اور اس میں السلام علیک ایھا النبی ندا موجود ہے، خطاب موجود ہے، اس کے تحت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، جتنے محدثین گزرے، جتنے فقہا گزرے، سب نے نماز میں تحیات پڑھنے کو ضروری قرار دیا، چاہے فرض ہو کے واجب، سنت ہو کے نفل۔ اس کے تحت حکمتیں لکھتے ہیں، شرع کا منہج بھی دیکھیے، نکتہ رسانی کا انداز بھی دیکھیے، ذہن رسا کی پرواز بھی دیکھیے، کتنا بلند آپ کا الحمدللہ سفر رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاہدہ جمال الہی میں مستغرق رہتے ہیں، کس کی مجال کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف کروا سکے، مگر کمال
کمال بندہ نوازی سے یہ اجازت مل گئی کہ جب تم دربار خدا بندی میں حاضر ہو تو السلام علیکم ایھا النبی کہا کرو، ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ سر ہے نماز کے اندر تحیات مقرر کیے جانے کا۔ تو گویا ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے، مگر ہمارا یہ عرض و معروض رد نہ ہو جائے۔ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے گویا ہم آپ کی مدد کے خواستگار ہیں، توجہ فرمائیے۔ حضور کی توجہ اور عنایت ہوتی ہے تو اپنا یہ عرض و معروض اجابت کی سند حاصل کر لیتا ہے بارگاہ الہی میں۔ اس طرح سے حضرت نے نکات بیان کیے۔ حضرت شیخ الاسلام حدیث ذوالخویسرہ ذکر کرتے ہیں کہ ذوالخویسرہ تمیمی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا آپ عدل کیجیے، آپ نے عدل نہیں کیا۔ وہ روایت آپ کو معلوم ہے، بہت سے وعظوں میں بھی آپ سنتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے۔ میں شیخ الاسلام کا نقطہ بتانا چاہتا ہوں، جب اس کی بے ادبی ظاہر ہوئی تو سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا یہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک گروہ ہوگا اور وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے معمولی سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر حناجر سے نیچے نہیں اترے گا۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھنے والے ہیں، اس سے پہلے کا باب بھی یہی ہے کہ امام بخاری نے بھی اس بات کو اخیر میں بیان کیا تاکہ عقیدے کی حفاظت ہو۔ تو شیخ الاسلام اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے حضور فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ یہ دین سے نکلیں گے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ کوئی نہ کوئی باطنی خرابی اس فرقے میں ضرور ہے، جس کی وجہ سے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، مگر بظاہر اس کی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں نہ صرف مقبولان بارگاہ الہی کی توہین کرتے ہیں بلکہ مثل اصول دین تعلیم و تعلم میں اس کو داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غیرت الہی انہیں تباہ کر دیتی ہے، یعنی غضب الہی کا نشانہ بن جاتے ہیں، توفیق دستگیری نہیں کرتی ہے۔ گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے ذخیرے ہیں، ہم جب اس ذخیرے سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ادب کے ساتھ ہو، اور ادب کی برکتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، فتح باب بھی ہوتا ہے، عنایات ربانیہ کا نزول بھی ہوتا ہے، استنباط و استدلال میں گہرائی بھی آتی ہے۔ اور آخری بات سنیے، یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حدیث حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے اس کے اندر امام بخاری کے استاد احمد ہیں، پھر اس کے بعد محمد بن فضیل ہیں، پھر عمارہ ہیں، پھر اس کے بعد ابو زرعہ ہیں، ان کا نام حریم ہے۔ بخاری کی آخری حدیث میں عشق رسول کی جلوہ سامانیہ سمجھنا ہو اتنا ہی سمجھ لو، حدیث کی سند میں جتنے امام بخاری کے اساتذہ ہیں ہر استاذ کے نام میں میم کا حرف موجود ہے۔ مصطفیٰ کے نام کے فیضان کو سمجھا رہے ہیں کہ نام پاک جو میم ہے اس کا جلوہ آخر حدیث کی سند کے ہر راوی میں جو نظر آ رہا ہے یہ محبت مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محبت مصطفیٰ سے تمہارا آغاز ہو، محبت مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا اختتام ہو، اول میں بھی محبت مصطفیٰ ہو، اوسط میں بھی محبت مصطفیٰ ہو، آخر میں بھی محبت مصطفیٰ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ کہیں گے وہاں میم نہیں ہے، ان کا راجح قول کے مطابق نام عبد الرحمن ہے، اس میں بھی میم، احمد میں میم، محمد بن فضیل میم، عمارہ میں میم، اور ابو زرعہ کنیت ہے، حریم ان کا نام میم، پھر ابو ہریرہ عبد الرحمن ان کے نام میں میم ہے۔ تو اے عزیزو، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، کیسے امام کے ادارے میں رب کریم نے تقدیر سے ہمیں پہنچایا ہے۔ وہ امام کہتے ہیں سرکار کی نورانیت پر بحث کرتے ہوئے کہ یہ سائنس کہتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں نور کی رفتار یہ ہے 19 لاکھ میل کی مسافت طے کرتی ہے، ایک منٹ میں 11 کروڑ 40 لاکھ میل کی مسافت طے کرتی ہے۔ مادی نور کا یہ عالم ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نور الانوار ہے، ہر نور کا منبع فیض ہے۔ آپ کی صورت، آپ کی نورانیت کا کیا عالم؟ آپ کے ایک بند پر بات ختم کرتا ہوں۔ تھا نظر سے شاہدین کے قدرت حق کا ظہور، یعنی تھا پیش نظر ایک طور پر نزدیک و دور، دیکھتے تھے مقتدیوں کے خواتر کو حضور، ایک ساتھی چشم نورانی کو تاریکی و نور، دیکھتے تھے واقعے روزے قیامت کے آیاں، جس طرح ہے دائماً احوال امت کے آیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔